صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام العلی العلی المتعال. ان ناموں کے بارے میں جاننے کے بعد، ان ناموں کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کرنے کے بعد، ان ناموں کے بارے میں کلیئرٹی حاصل کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تسبیح بیان کرنے کے بعد اب وقت آتا ہے کہ ہم بات کریں یہ جان کر کہ the fact that اللہ تعالیٰ is above us، اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں اور ہم ان ناموں کے مطابق کیسے زندگی گزاریں. تو سب سے پہلے تو بلیف ان دا فیکٹ دیٹ اللہ تعالیٰ از ابو اس، اس کا ہماری زندگی میں کیا فائدہ ہے. سب سے پہلے تو اٹ لیڈز اس ٹو گلوریفائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہمیں صحیح معنوں میں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کرنا چاہیے، کچھ اس کا حق ادا کر پاتے ہیں. پھر اٹ لیڈز اس ٹو لوور آور سیلف ان فرنٹ آف ہم. ہم ہمبل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم خود ہمبل ہو پاتے ہیں. اٹ لیڈز اس ٹو نو ہز میجسٹی. اللہ تعالیٰ از دا کنگ، ہی از الملک الملیک. اللہ تعالیٰ از الکبیر المتعال المتکبر. اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی میجسٹی ہم سمجھ سکتے ہیں کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں. اٹ پریونٹس اینڈ کیورز کبر. ہمارے اپنے اندر جو کبر ڈیولپ ہونے سے اس چیز کی پریونشن ہو سکتی ہے. پھر ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے بہت اچھی طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ ایٹ دا سیم لیول ایز اس. ہم جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہمیں کچھ یہ بات اللہ تعالیٰ کی بڑائی پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اونچائی پتہ چلتی ہے، تو پھر ہم کوئی بھی کویشچن کرنے سے شرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے سوال کریں، ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کرا، اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ایکشن کے بارے میں سوال کریں ہم، ایسی کہاں مجال ہے ہماری. اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کا سوال کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں حکم دیا، اس کا سوال کریں ہم، ایسی کہاں مجال ہے ہماری. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے تو ہم فوراً اس کو اوبے کریں. اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اونچائی جان کر ہمارے اندر اوبیڈینس کا یہ جذبہ آتا ہے کہ میں اس کی ربوبیت تک پہنچ سکوں یا اس کی ربوبیت کو کمپریہینڈ کر سکوں. یہ بات سمجھنا یا اس کے بارے میں سوال کرنا یا ایسی مجال بھی کرنا صحیح معنوں میں تقویٰ ڈیولپ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں ہوگی. اٹ ہیلپس یو ٹو گیٹ ٹو نو یور سیلف. جب آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی پہچان سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی پوزیشن آپ کو پتہ چلتی ہے کہ ہو از ہی اینڈ ویئر از ہی اینڈ ہاؤ ہائی ہی از اینڈ ہاؤ گریٹ ہی از، تو پھر آپ کو اپنی بھی پوزیشن پتہ چلتی ہے اینڈ یو بیکم مور ہمبل. اور آپ اپنے اوپر سے کچھ بوجھ بھی اتار پاتے ہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اپنی زندگی کی ہر بات میرے اپنے ہی کنٹرول میں ہے، ہر چیز مجھے سمجھ میں آ سکتی ہے، ہر چیز تک میں پہنچ سکتی ہوں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایکچولی میری اپنی کیا حقیقت ہے اور میری اپنی کیا لمیٹیشنز ہیں اور میری اپنی کیا پوزیشن ہے. اینڈ اٹ گیوز می اے سینس آف سیکیورٹی. جب یہ بلیف میرے اندر آ جاتا ہے، جب مجھے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں ایکچولی میری اپنی کیا حقیقت ہے، کہ ہائی ابو اور آل پاورفل تو اللہ تعالیٰ ہے، آل نالجبل تو اللہ تعالیٰ ہے، اینڈ ہی از دا ون ہو آئی ورشپ اینڈ ہی از دا ون ہو آئی آسک فار ہیلپ. It helps you to understand that the one that you worship has no flaws. Allah subhanahu wa ta'ala has no flaws. It helps you to develop ikhlas. And you will never do shirk. He is high above and yet he is close. He is close in his knowledge. He is close in his power. He is close in his qudra. And we trust him completely. How to live by these names? Number 1, humble yourself and increase in sujood. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا whoever humbles himself by a degree for Allah, glory be to him, Allah will raise him by a degree. Whoever is arrogant to Allah by a degree, Allah will lower him by a degree until he is made the lowest of the low. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا no servant prostrates for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, but that Allah will record for him one good deed, erase one bad deed, and raise his status by a degree. Thus perform many sujood. یعنی کیسے ہم بہت سارے اپنے سجود بڑھا سکتے ہیں، سجود میں کیسے ہم انکریز کر سکتے ہیں کہ ہم سجود کا ٹائم بھی بڑھا دیں، سجود میں دعائیں بڑھا دیں، سجود میں اپنی سنسیئرٹی بڑھا دیں اور نماز بڑھا دیں. اپنی زیادہ سب سے پہلے فوکس کریں ہم اپنی
جو ہے جو obligatory صلاح ہیں، جو فرد صلاح ہیں، ان کو پرفیکٹ کریں، ان میں پابندی کریں اور ان کو بہترین بنائیں، ان کو ٹائم پہ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی نوافل بھی جو ہیں، سنتیں نوافل، ان کو ہم انکریز کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے آگے جھکنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ پھر نمبر 2، ویک اپ فار تہجد، تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈالیں، because that is the time جب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ the most high he descends to the سماعت دنیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں who is asking something from me that I may give him, who is making dua that I may answer it, and who is asking for forgiveness that I may forgive him۔ پھر accept his authority and obey his commands، جب اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو فوراً obey کریں، بالکل کویسچن کرے بغیر، بالکل یہ سمجھے بغیر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل کام کیسے ہمیں کرنے کو کہہ دیا۔ یہ نہیں پوچھیں کہ کیوں کہا ہے، یہ سوچیں کہ کس نے کہا ہے۔ and seek reward from Allah، be sincere and devoted to Allah۔ memorize and recite Surah Al-Ala in your witr prayer۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اپنی پہلی رکعت میں، وطر کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، تو اس کو میمورائز کریں اور اس کو اپنی وطر صلاح میں پڑھا کریں۔ ریفلیکٹ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ's highness and do not put anyone above Allah۔ جب آپ دعا کریں تو پھر جنت الفردوس الاعلیٰ کے بارے میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا in paradise there are 100 levels that Allah Ta'ala is prepared for those who strive in jihad for the sake of Allah۔ The distance between each two levels is like that distance between heaven and earth. So if you ask Allah, then ask him for al-firdaus, for it is the middle of paradise and the highest part of paradise۔ I think above it is the throne of the most gracious, and from it springs the rivers of paradise۔ To aim high and work to achieve it۔ اپنے سے ویک، کمزور اور اپنے سے نیچے پوزیشن والے لوگوں کی ہیلپ کریں اور ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is high above everyone، he is more powerful، he has complete control over everything and he is so merciful to us، he is so generous to us۔ اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈریں اور کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے نہیں کریں۔ And when you do deeds, do them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala۔ Do your best، achieve the best، سب سے بہترین کام کریں، سب سے اعلیٰ کام کریں۔ Achieve the very best that you can achieve۔ Reach the highest level of iman، the highest level of knowledge that you can achieve، the highest level of sincerity that you can achieve۔ جو کام بھی کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاطر کریں، اور reach the highest level of excellence and sincerity۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔